اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک عطا فرمائی تھی، وہ جہاں بھی جاتے کفار اور مشرکین کی گردنیں کاٹتے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار لیے جب مشرکین کی صفوں میں گھسے، مقابلہ تو یوں ہوتا ہے نا، ایک لشکر ادھر ہے ایک لشکر ادھر، اور دونوں آمنے سامنے لڑائی کر، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے اندر گھس گئے، یہاں تک کہ ہند جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان تک پہنچ گئے۔ عورتیں تو پیچھے ہوتی ہیں نا، وہاں تک پہنچ گئے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو قتل کرنے لگے تھے۔ تو پھر حضور کا وہ فرمان یاد آیا، یہ تلوار کبھی کسی عورت پہ نہیں اٹھانی۔ باوجود اس کے کہ مشرکین سارے اس وقت کوئی بھی ان کے پاس آنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل نہیں کیا، اور وہاں سے پھر مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کوئی آسان کام ہے کہ معلوم بھی ہے ہماری تعداد کتنی ہے، ہماری طاقت کتنی ہے، پھر بھی یہ حوصلہ اور یہ کانفیڈنس کہ مشرکین کی صفوں میں گھس کر وہ پیچھے ان کی عورتوں تک چلے جانا، یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شہادت، جذبہ ایمان۔ اور یہ جب بھی مسلمانوں کے اندر رہا ہے جذبہ شہادت، ایمانی جذبہ، کوئی بھی قوت، کوئی بھی طاقت، چاہے مسلمانوں کی حالت دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی کمزور تھی، کوئی بھی قوت اور طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ایمان کمزور ہو جائے، دینی غیرت اور دینی حمیت ختم ہو جائے، مفادات، شہرت اور دنیاوی زندگی، دنیا کی مادیت یہ انسان کے دل کے اوپر غالب آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے رہ جائے، پھر انسان بھلے اربوں کی تعداد میں ہو، جتنی زیادہ تعداد ہو، اللہ کی مدد و نصرت کبھی بھی نہیں آتی۔ کفار پہ وہ جو رعب اور وہ جو دبدبہ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے ہو۔ جب ایمان کامل ہو، ثابت قدمی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہو، تو جب بھی مسلمان ان چیزوں کے ساتھ میدان میں اترے، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر۔ اور جب بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز میں کوئی کمی آ گئی، تو اللہ جل شانہ نے پھر مسلمانوں کو امتحان، آزمائش اور ابتلا میں مبتلا فرمایا۔